اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ ختم ہونے والا ہے اور ربیع الثانی کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الثانی کا پورا مہینہ آپ کا امن و سکون کے ساتھ گزرے، گھر میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو، گھر میں خیر و برکت والا رزق آئے، اگر مقروض ہیں تو آپ کا قرض اتر جائے، اگر اولاد نافرمان ہے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، زمینی اور آسمانی آفات سے محفوظ رکھے۔ تو ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ تین عمل ضرور کر لے، انشاءاللہ پورا مہینہ امن و سکون کے ساتھ گزرے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے یہ عمل، یہ وظائف پڑھنے کیسے ہیں، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، جب ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ ماہ ربیع الثانی کا چاند نظر آ چکا ہے، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ یا میرے پروردگار، یہ مہینہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے رحمتوں والا، سلامتی والا، عظمت والا، برکت والا مہینہ بنا دے۔ اس کے بعد پوری رات آپ کے پاس ہے، پوری رات میں آپ نے یہ 3 عمل کرنے ہیں جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ ان 3 اعمال کو پڑھنے سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت مبارکہ سورت فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، جو کہ بڑی ہی عظیم اور بابرکت سورت ہے، جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، سورت شفا بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورت الحمد کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورت فاتحہ میں رکھا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت فاتحہ کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لے تو اس کے بعد جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ بھی قرآن پاک کی بڑی ہی مبارک سورت ہے، جسے سورت الکوثر کہتے ہیں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، سورت الکوثر کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، تو آپ نے سورت الکوثر کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بھی شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، 21 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ لیں اور 21 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں، تو اس کے بعد جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ عمل بھی قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ سورت اخلاص کا عمل ہے۔ اب سورت اخلاص اتنی مبارک سورت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر 1 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ رب العزت 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی کہ اگر 1 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر
3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس سورہ مبارکہ کو بھی 21 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں صورتیں 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ جس مقصد کے لیے بھی، جس حاجت کے لیے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اور آپ کی دعائیں ساتوں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرما لے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ وہ تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ 3 عمل، یہ 3 کام ضرور کر لیں، پھر ان کے فوائد آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور ان اعمال کے ساتھ ساتھ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے جو میں اپنی ہر ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول ضرور بنا لیں، کیونکہ یہ وہ مبارک عمل ہے جو آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اپنے بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل۔ اب اگر آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کے ساتھ توبہ استغفار کا یہ عمل ضرور کر لیا کریں۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے کم از کم 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنا ہے۔ اب استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں اور ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب اس عمل کی برکت سے آپ کو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور اللہ رب العزت کا ناراض ہو جانا ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھیں اور اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ماہ ربیع الثانی کا چاند دیکھ کر یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔